الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کیا ماں کے لیے اپنے بچے کو دودھ پلانا ضروری واجب ہے؟ سوال کیا گیا ہے، میرے بچے کی عمر ابھی صرف 5 ہفتے ہے اور ہم اسے فیڈر کے ذریعے دودھ پینے کی عادت ڈالنا چاہتے ہیں۔ کیا شرعاً ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اور اگر ماں بغیر کسی سبب کے اپنا دودھ نہیں پلاتی تو کیا وہ گناہ گار ہوگی یا نہیں؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، والد پر واجب ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بچے کو خوراک مہیا کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ مرد جس کا بچہ ہے اس کے ذمے معروف طریقے کے مطابق ان عورتوں کا کھانا اور ان کا کپڑا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 233۔ چنانچہ اگر بچہ ابھی دودھ پیتا ہو تو اس کی رضاعت کے اخراجات اس کے باپ کے ذمہ ہوں گے اور وہ بچے کو دودھ پلانے والی عورت کو اخراجات ادا کرنا ہوں گے۔ پہلے دور میں تو یہی رواج اور عادت تھی۔ ماں پر واجب نہیں ہے کہ وہ بچے کو اپنا دودھ پلائے، لیکن اگر وہ بچہ کسی اور کا دودھ نہیں پیتا تو اس صورتحال میں ماں پر اسے اپنا دودھ پلانا لازم ہے، اور اگر نہیں پلاتی تو وہ گناہ گار ہوگی۔ شرح منتہی الارادات میں ہے، اگر بچہ کسی دوسری عورت کا دودھ قبول نہیں کرتا اور نہ دوسرا دودھ پیتا ہے اور بچے کے تلف ہونے کا خطرہ ہے تو ہلاکت سے بچانے کے لیے آزاد عورت پر اسے اپنا دودھ پلانا لازم ہے، جیسا کہ اگر کوئی اور عورت نہ پائی جاتی ہو اور اسے دودھ پلانے کی اجرت بھی حاصل ہوگی، لیکن اگر بچے کے تلف ہونے کا خدشہ نہیں تو پھر اسے دودھ پلانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، اور اگر تم آپس میں تنگی کرو تو عن قریب اسے کوئی اور عورت دودھ پلا دے گی۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 6۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح منتہی الارادات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 243۔ اسی طرح اگر خامد اسے دودھ پلانے کا حکم دے تو راجح قول کے مطابق عورت کے لیے بچے کو دودھ پلانا واجب ہوگا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں مؤلف کے کلام سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ عورت پر یہ لازم نہیں، چاہے عورت ابھی خاوند کے نکاح میں ہو یا پھر اس سے علیحدہ ہو چکی ہو۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں بلکہ جب عورت خاوند کے عصمت و نکاح میں ہو تو اس پر بچے کو دودھ پلانا واجب ہے۔ شیخ نے جو کہا ہے وہ زیادہ صحیح ہے، لیکن اگر بچے کے والدین کسی دوسری عورت سے دودھ پلانے پر رضامند ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر خاوند کہتا ہے کہ تم نے ہی اسے دودھ پلانا ہے تو اس صورت میں بیوی کے ذمے بچے کو دودھ پلانا واجب ہوگا، چاہے کوئی دوسری بھی دودھ پلانے والی موجود ہو یا پھر اس کے لیے مصنوعی دودھ بطور خوراک مل جائے، اور خاوند کہے کہ تم نے ہی ضرور اسے دودھ پلانا ہے تو بیوی کے لیے بچے کو دودھ پلانا لازم ہوگا، کیونکہ خاوند کے ذمے اخراجات ہیں، اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ اخراجات زوجیت و رضاعت کے بدلے میں ہیں۔ اور اگر خاوند اسے کہتا ہے کہ میں اسے مصنوعی دودھ پلانا پسند کرتا ہوں کیونکہ اس میں بیماری وغیرہ کے دور کا شائبہ بھی نہیں، اور بیوی اسے جواب دے کہ بلکہ بچے کو میں خود اپنا دودھ پلاؤں گی، تو یہاں بیوی کا حق ہے اور خاوند کو اسے منع کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الشرح الممتع جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 517۔ اس بنا پر جب خاوند اور بیوی راضی ہوں تو بچے کو مصنوعی دودھ پلانا جائز ہے، اس صورتحال میں ماں گناہ گار نہیں ہوگی، اور اگر بچہ یہ دودھ قبول نہیں کرتا اور اسے دودھ پلانے والی کوئی دوسری عورت بھی نہیں تو اس صورتحال میں ماں پر دودھ پلانا واجب ہو جائے گا تاکہ اس کی جان کی حفاظت کی جا سکے۔ دوم، والدین اپنے بچوں کو اصلی اور نیچرل دودھ پلانے کی کوشش کریں، یعنی چاہے ماں کا دودھ ہو یا کسی دوسری عورت کا، کیونکہ اس دودھ میں بہت سارے فوائد پائے جاتے ہیں جو مصنوعی دودھ میں نہیں۔ چند ایک فوائد سماعت کیجیے۔ نمبر 1، ماں کا دودھ مکمل محفوظ اور ہر قسم کے جراثیم سے پاک ہوتا ہے۔ نمبر 2، ماں کے دودھ کا کوئی دوسرا دودھ مقابلہ نہیں کر سکتا، چاہے گائے کا ہو یا بکری کا یا اونٹ کا یا کوئی اور مصنوعی دودھ، اس لیے کہ ماں کا دودھ بچے کی ہر یوم کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، حتیٰ کہ دودھ چھڑانے کی عمر تک بچے کو جس تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے اللہ نے ماں کا دودھ اس کے مطابق پیدا کیا ہے۔ نمبر 3، ماں کے دودھ میں بچے کی عمر کے مطابق پروٹین اور شوگر پائی جاتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں گائے، بکری اور بھینس وغیرہ کے دودھ میں ایسی پروٹین پائی جاتی ہیں جو بچے کے لیے ہضم کرنا مشکل ہوتی ہیں، کیونکہ یہ دودھ تو اللہ نے ان جانوروں کے بچوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ نمبر 4، ماں کا دودھ پینے والے بچوں کی نشو و نما تیزی سے اور کامل ہوتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں فیڈر سے مصنوعی دودھ پینے والے بچوں کی نشو و نما صحیح نہیں ہوتی۔ نمبر 5، ماں کا دودھ پینے سے ماں اور بچے میں نفسیاتی اور رحم دلی کا ارتباط پایا جاتا ہے۔ نمبر 6، ماں کے دودھ میں بچے کے جسم اور عمر کے مطابق مختلف ضروری اشیاء اور عناصر پائے جاتے ہیں جو بچے کے نظام ہضم کے مطابق ہوتے ہیں، اور دودھ میں بچے کی ضرورت کے مطابق روزانہ تبدیلی پیدا ہوتی رہتی ہے۔ نمبر 7، ماں کا دودھ ایک مناسب درجہ حرارت میں محفوظ رہتا ہے،
جو خود بخود بچے کی ضروریات پوری کرتا ہے اور کسی بھی وقت اس کا حصول ممکن ہے۔ نمبر 8، بچے کو ماں کے پستان سے براہ راست دودھ پلانا ماں کے لیے مانع حمل اسباب میں سے ایک سبب ہے، اور یہ چیز باقی مصنوعی اشیاء یعنی مانع حمل گولیاں یا انجیکشن یا ٹیوب وغیرہ سے بہتر اور اعلیٰ ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے توضیح الاحکام جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 107۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 142055۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔